میرے بھائیوں، حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ حضور سے عرض کرنے لگتا ہے کہ حضور، میں دین اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے من میں ہے؟ جو تمہارے دل میں ہو، من میں ہو، جو کچھ بھی تم پوچھنا چاہتے ہو، بے جھجک پوچھو، انشاءاللہ تمہیں ہر سوال کا جواب میں ضرور دوں گا۔ تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں، یعنی کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہو جائے، ہر چیز کا مجھے علم ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو ایک جانو، اللہ کو حق مانو اور سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، یعنی سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ ہو جائے، خوب پیسہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا قناعت اختیار کر لو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بن جاؤں۔ فرمایا لوگوں سے اچھائی کیا کرو، اچھے بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی کپڑا لتا، کھانا پینا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہو جاؤں، یعنی کہ اللہ کا میں خاص بندہ ہو جاؤں، اللہ کا مجھ پہ خاص کرم ہو، رحم ہو۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی اس کو خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو، اس کے لیے خاص بندے بن جاؤ گے، یعنی اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، یعنی میرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایمان کامل ہو جائے گا، یعنی جب اپنے اخلاق اچھے کر لو گے تو تمہارا ایمان خود بخود کامل ہو جائے گا۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے تابع داروں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ جو اللہ کے تابع دار بندے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی تابع داری یعنی عبادت میں گزار دیتے ہیں، تو میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ کے فرائض ادا کیا کرو، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ ادا کرتے رہا کرو، اس کے تابع دار بن جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کو میں نور میں اٹھوں، یعنی قیامت کے دن میں نور میں، روشنی میں اٹھوں۔ فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو، قیامت کو نور ہی میں اٹھو گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ فرمایا خود اپنی جان پر اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرو۔ اللہ کی مخلوق یعنی کہ انسان، چرند، پرند، بہت سی مخلوقیں اس میں آتی ہیں، تو اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت پیدا ہو، یعنی کہ رزق بہت زیادہ ہو جائے۔ فرمایا ہمیشہ طہارت پر رہو، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں ہو جاؤں، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اس سے محبت رکھو، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کو دشمنی ہے اس سے دشمنی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے میں بچ جاؤں۔ فرمایا تم کسی پر غضب نہ کرنا، یعنی کہ تم کسی بھی انسان پر غضب نہ کرنا، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ پھر اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیوب کو یعنی میرے عیب کو ڈھانپ دے۔ تو فرمایا تم اللہ کی مخلوق کے عیب کو
ڈھانپو، خدا تمہارے عیب کو ڈھانپ دے گا۔ عرض کی میرے گناہوں کو دھو دینے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا آنسو اور خضوع اور بیماریاں، یعنی کہ جو آنسو ہماری آنکھ سے بہتے ہیں اور خضوع اور بیماریاں جو ہمارے یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، کہیں کچھ ہو جاتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے، اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ چیز۔ پھر اس نے عرض کی کون سی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے؟ فرمایا اچھا خلق اور تواضع اور مصیبت کے وقت صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ عرض کی اور کون سی برائی اللہ کو ناپسند ہے؟ فرمایا خلق۔ عرض کی اللہ کی غضب کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا صدقہ اور خیرات۔ اور کی جہنم کی آگ بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ساری باتوں کا جواب کتنا اچھا اور کتنا بہتر دیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کی بہتری کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ کی تعلیم دین و دنیا کے حسن و خوبی کی جامع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع میں تعلیم پر عمل پیرا ہو کر اپنا دین اور اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا نہیں ہیں، وہ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی کہ وہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہیں کے مصداق ہیں، اور ان کے دونوں جہاں ہی خراب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعام نازل ہوئے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیتا ہے اور ہماری آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اسی طرح کی معلومات، دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں ضرور یاد رکھنا۔